عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عمل میں فرق ذرا سمجھیں۔ فرق نمبر 1، عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے۔ تو جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ میں اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ عقیدہ کی مثال عدد کی ہے جو کہ اصل ہے، عمل کی مثال صفر کی ہے جو کہ فرع ہے۔ جو عدد اور صفر میں فرق ہے وہ عقیدہ اور عمل میں فرق ہے۔ عدد اور صفر میں چند فرق ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، عدد صفر کے بغیر ایک بھی ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور صفریں عدد کے بغیر 1000 بھی ہوں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ صرف 1 لکھا ہو قیمت ہے، صرف 2 لکھے ہیں قیمت ہے، صرف 3 لکھا ہے قیمت ہے۔ ایک عدد بھی ہو تو اس کی قیمت ہے، اور صفریں 1000 لکھ دیں بغیر عدد کے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ عمل کے بغیر بھی قیمتی ہے، اور عمل بغیر عقیدہ کے بالکل بے قیمت ہے۔ اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، یہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں اور نامہ اعمال میں 100% نیک اعمال ہیں، ایک بھی گناہ نہیں، اللہ کی قسم یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخیاط وكذلك، اللہ قرآن میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ دوسرا فرق، مثلا عدد 1 ہے، آپ اس کے ساتھ 1 صفر لگائیں تو 10، 2 لگائیں تو 100، 3 لگائیں تو 1000، 4 لگائیں 10,000، 5 لگائیں تو 1,00,000۔ 1 صفر آئی 10، 2 آئیں 100۔ صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ گئی، صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ گئی۔ اگر 5 صفریں ہوں تو ان کی قیمت نہیں تھی۔ 1 صفر ہے، کوئی قیمت نہیں، آپ نے 1 لگایا 10 بن گئے۔ 2 صفریں موجود ہے، کوئی قیمت نہیں، آپ نے 1 لگایا 100 بن گئے۔ 3 صفریں تھی، کوئی قیمت نہیں، آپ نے ساتھ 1 لگایا تو 1000 بن گئے۔ 4 صفریں ہیں، کوئی قیمت نہیں، 1 لگایا 10,000 بن گئے۔ 5 صفریں تھی، کوئی قیمت نہیں، 1 لگا تو 1,00,000 بن گئے۔ تو صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح عمل کے آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ جس طرح صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، عمل کے آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے، اور جس طرح عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، اسی طرح عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ نمبر 3، صفر کو آپ دائیں جانب لگائیں تو 10، ایک اور لگائیں تو 100۔ یہ ایک عدد ہے، 1 صفر 10، 2 صفریں 100، 3 صفریں 1000۔ لیکن اگر یہ صفر دائیں جانب لگانے کی بجائے بائیں جانب لگائیں تو قیمت نہیں بلکہ نقصان ہے، وقت کا ضیاع ہے، سیاہی کا ضیاع ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو صفر اگر عدد کے دائیں جانب ہو تو قیمت ہے، اگر بائیں جانب ہو تو کوئی قیمت نہیں۔ تو جس طرح صفر اپنے موقع پر ہو، اپنی جگہ پر ہو تو قیمت، جگہ بدل دے تو کوئی قیمت نہیں۔
اسی طرح عمل اگر اپنے مقام پر ہو تو قیمت ہے، اپنے مقام پر نہ ہو تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ شکل نہیں بدلتی، جگہ بدلتی ہے۔ آپ نے دائیں طرف لکھا تب بھی وہی صفر ہے، بائیں طرف لکھا تب بھی وہی صفر ہے، شکل تو نہیں بدلی، جگہ بدل گئی۔ اسی طرح اگر عمل کی جگہ بدل دیں، شکل نہ بدلیں، عمل کی قیمت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اب 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، طلوع شمس ہوا، نفل کی نیت باندھ لی، کچھ فائدہ نہیں۔ طلوع شمس کے 15 منٹ بعد پڑھے تو مفید ہے، شکل تو نہیں بدلی نا، جگہ بدل گئی۔ یہی بات ہم اہل بدعت کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات اہل بدعت کو سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھیں عمل کی شکل نہیں، عمل کا مقام بدل دیا۔ تو عمل کے مسنون ہونے کے لیے ضروری ہے اور قیمتی ہونے کے لیے کہ عمل اپنے مقام پر ہو۔ مقام بدلنے سے بھی عمل بدل جاتا ہے۔